روزے عاشورہ روزہ رکھیں یا فاقہ کریں، اس موضوع کے اوپر ہماری گفتگو ہوگی۔ دیکھیے عاشورہ کے روز کے کچھ خاص، عاشورہ کا دن ایک ایسا دن ہے، بڑا خاص دن ہے، اس کے متعلق اس کی فقہ پہ ایک پوری کتابیں لکھی گئی ہیں، فقہ عاشورہ، یعنی اس دن کی جو خاص فقہی احکام ہیں، فقہ عاشورہ پر بہت علماء نے کتابیں اس انداز سے لکھی، کیونکہ عاشورہ ایک ایسا دن ہے کہ حضرت موسیٰ نے ایک دفعہ اللہ سے پوچھا تھا، میرے پروردگار آخری نبی کی امت کے باقی نبیوں کی امت پہ تو نے کیوں برتری دی ہے؟ تو پروردگار کی طرف سے جواب ملا تھا 10 خصوصیات پائی جاتی ہیں جن کی وجہ سے انہیں فضیلت دی گئی۔ حضرت موسیٰ نے عرض کیا وہ 10 خصوصیات کیا ہیں، مجھے بھی بتائیں تاکہ میں بنی اسرائیل کو بتاؤں کہ وہ بھی ان باتوں پہ عمل کریں۔ تو پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، جمعہ، جماعت، قرآن، علم اور عاشورہ، ان کی بنا پر فضیلت دی گئی۔ تو حضرت موسیٰ نے عرض کیا پروردگار یہ عاشورہ کیا ہے؟ تو پروردگار نے فرمایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند ان کی مصیبت میں عزاداری کرتے ہوئے رونا اور مرثیہ خوانی کرنا۔ اے موسیٰ جو بھی اس زمانے میں محمد مصطفیٰ کے اس فرزند پہ روئے اور عزاداری کرے اس کے لیے جنت یقینی ہے، اور اے موسیٰ جو بھی محمد مصطفیٰ کے اس فرزند کی محبت میں اپنا مال خرچ کرے میں اس کی مال میں برکت ڈالوں گا اور اس کا ایک درہم 70 درہموں کے برابر ہو جائے گا، گناہوں سے پاک صاف کر کے جنت میں داخل کروں گا، اور مجھے میرے عزت و جلال کی قسم جو بھی عاشورہ یا عاشورے کے علاوہ اس کی محبت میں ایک قطرہ آنسو بہائے گا میں 100 شہیدوں کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں داخل کروں گا۔ تو عاشورے کی خاص فضیلت ہے، اس کے خاص فقہی احکام ہیں، فقہ عاشورہ کے نام سے باقاعدہ کتابیں لکھی گئیں۔ اچھا اسی کے مقابلے میں کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو جعلی بنائی گئیں، مثلاً اسمت سرما آنکھوں میں لگائیے، جو شخص بھی یوم عاشورہ آنکھوں میں اسمت سرما لگائے گا اس کی آنکھیں کبھی نہ دکھیں گی، اور مارکیٹوں میں اسمت سرما جو ہے وہ بک رہا ہے کافی، اور باقاعدہ بعض علماء اہل سنت تو یہاں پر 10 محرم کو کہتے ہیں کہ اگر آنکھوں میں سرما اس میں لگائیں تو آنکھیں کبھی دکھیں گی بھی نہیں، اور ان کی تصویریں اس انداز سے سرکولیٹ بھی ہوتی ہیں ان کے پیجز پہ سے۔ اسی طرح سے ایک ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا مجھے اللہ کی ذات پر یقین ہے کہ وہ عاشورہ جو 10 محرم کے روزے کے بدلے خدا گزشتہ اس کے 1 سال کے گناہ معاف کر دے گا، تو لازمی 9 اور 10 محرم کو روزہ رکھنا چاہیے۔ یعنی یہ جو ابھی میں ان روایات پہ آگے چل کے خود علماء اہل سنت نے کیا کہا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اسی لیے کہا یعنی یہ چیزیں آنے لگتی ہیں، یوم عاشورے کا روزہ بھول نہ جائیں، بالکل نہ چھوڑیں، رسول اللہ نے کہا ہے کہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ اچھا اب یہ ضرور ہے کہ ہماری روایات میں مفاتی میں بھی آیا کہ جو بھی شخص حرمت والے مہینوں میں کسی ایک مہینے میں 3 دن یعنی جمعرات، جمعہ اور ہفتہ یکے بعد دیگرے روزے رکھے تو اس کے لیے 900 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے، اور حرمت والے مہینوں میں خود محرم بھی شامل ہے۔ لیکن وہ محرم کا مہینہ تو بہت بڑا ہے نا، تو اس میں جمعرات، جمعہ اور ہفتہ اس میں کسی بھی دن لگاتار 3 روزے رکھ لیے جائیں تو اس کو 900 سال کی عبادت کا اس کو ثواب ملتا ہے۔ لیکن یہ عاشورے کے روز کے لیے ہے یا نہیں یہ ابھی آگے چل کر آ رہا ہے، لیکن یہ اس لحاظ سے اتنی تو روایت ہے۔ اور آغا سیستانی نے لکھا ہے کہ محرم کی پہلی، تیسری اور 7ویں تاریخ کا روزہ تاکیدی مستحب ہے۔ پہلی محرم کا روزہ، تیسری محرم کا روزہ اور 7ویں محرم کا روزہ یہ تاکیدی مستحب ہے۔ اچھا کیا عاشورے کا روزہ رکھنا حرام ہے؟ تو بہت سے ہمارے علماء ہیں، صاحب حدائق الناظرہ، محدث بحرانی جنہیں کہا جاتا، ان کا نظریہ یہ تھا کہ عاشورے کا روزہ حرام ہے۔ علامہ مجلسی کا بھی رجحان اس پہ پایا جاتا تھا، اور آیت اللہ وحید خراسانی احتیاط واجب لگا کر حرام قرار دیتے ہیں عاشورے کا روزہ۔ حدائق الناظرہ کے اندر انہوں نے روایات ساری لکھنے کے بعد یہی نظریہ قائم کیا ہے کہ عاشورے کا روزہ حرام ہے، یعنی محدث بحرانی کی بات ہو رہی۔ کچھ علماء کا کہنا یہ کہ حرام تو نہیں ہے لیکن کیا مکروہ ہے، اس پہ ایک بحث ہے۔ تو آیت اللہ خوئی، آیت اللہ سیستانی، رہبر معظم آیت اللہ خامنہئی، آیت اللہ صادق روحانی اور جتنے اور بھی علماء ہیں ان کے نزدیک عاشورے کا روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ آیت اللہ وحید خراسانی واحد موجودہ مراجع میں سے ہیں کہ جو کہ عاشورے کے روز احتیاط واجب لگا کر روزے رکھنے کو منع فرماتے ہیں۔ آغا سیستانی، رہبر اور یہ آیت اللہ خوئی وغیرہ یہ حرام تو قرار نہیں دیتے تھے، کہتے تھے یعنی اگر کوئی رکھ لے رکھ سکتا ہے لیکن اس کا ثواب یعنی مکروہ ہے، کراہیت ہے اس کے اندر اس دن روزہ رکھنے میں۔ اس کی وجوہات بھی ابھی آگے چل کر آئیں گی۔
اچھا بعض روایت ایسی ہیں کہ جس میں لگتا ہے کہ عاشورے کا روزہ رکھنا مستحب ہے۔ دیکھیے سب سے پہلی بات یہ بیان کر دی جائے کہ ایک چیز میں چھوٹی سی ایک بیچ میں کہہ دوں کہ مجتہد جو لکھتا ہے نا بہت سی استدلالی کتب فقہ بھی لکھتا ہے جس میں وہ دلائل لکھتا ہے، تو کبھی بھی ان کتابوں کو پڑھ کر آپ نہیں بتا سکتے کہ یہ آیت اللہ خوئی کا یہی نظریہ ہے، آیت اللہ سیستانی کا یہی نظریہ ہے۔ صرف رسالہ عملیہ کے اندر جو فتویٰ مقلدین کے لیے لکھا جاتا ہے صرف اس پر عمل کرنا ہے۔ میں نے یہ بات اس وجہ سے بتائی کہ آقا خوئی جو تھے وہ اس کا عاشورے کا روزہ مکروہ سمجھتے تھے، لیکن جب ان کی جو استدلالی کتب فقہ جو ہیں اس میں لگتا ایسے کہ شاید آقا خوئی روزے کے عاشورے کے دن روزہ رکھنا مستحب سمجھتے ہیں، تو یہاں پر خاص طور پر رسالہ عملیہ کو دیکھا جاتا ہے۔ مجتہد اس میں بہت سی پاسبلٹیز اور روایات بیان کر رہا ہوتا ہے تو اس میں اشتباہ ہو جاتا ہے لوگوں کو کہ شاید وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، جبکہ وہ کوئی چیز نقل کرتے ہیں پھر اس کا رد کرتے ہیں، اس کے دلائل وغیرہ دے رہے ہوتے ہیں تو لوگوں کو اشتباہ ہوتا ہے۔ تو کبھی بھی یہ بات یاد رکھ لیں سوائے اس کے کہ جو کہ اپنے مقلدین کے لیے فتووں کی کتاب ہوتی ہے اس کے علاوہ اور کسی ذریعے سے، حتیٰ کہ مجتہد کی اپنی لکھی ہوئی کتاب کیوں نہ ہو استدلالی، اس سے بھی فتویٰ آپ خود سے نہیں نکال سکتے، صرف اور صرف آپ کو اسی کتاب کی طرف رجوع کرنا پڑے گا جو فتووں کے لیے عمل کے لیے لکھی جاتی ہیں۔ تو عاشورے کا روزہ کچھ ایسی روایات ہیں، ابھی آگے چل کر میں ذکر کروں گا کہ اس میں کیا مسئلہ ہے۔ دیکھیے ایک اور بھی چیز یہ بھی کہی جاتی ہے کہ روزے عاشور کا جو یہ روزہ ہے یہ اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ متروک روزوں میں سے ہے، متروک روزے۔ اچھا متروک روزے کون سے ہو سکتے ہیں؟ یعنی جو کہ ہمارے پانچویں امام کی بھی ایک روایت ہے، امام محمد باقر علیہ السلام کی، کہ وہ فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کے روزے جب فرض ہو گئے تھے تو اس کے بعد عاشورے کا روزہ اس سے پہلے رکھا جاتا تھا جب تک کہ ماہ رمضان میں روزے فرض نہیں ہوئے تھے۔ جب ماہ رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو پھر عاشورے کا روزہ متروک روزوں میں تبدیل ہو گیا، پھر یہ اس کو نہیں رکھا جاتا تھا، اور متروک دنوں کے اندر جو ہے روزہ رکھنا ایک بدعت ہے۔ والمتروک بدعت، ہر متروکہ دن جو روزہ رکھنا یہ بدعت، ہر ترک شدہ دن کے اندر روزہ رکھنا یہ بدعت شمار ہوتا ہے۔ اچھا اسی طریقے سے ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام تو انہوں نے فرمایا، ان سے پوچھا گیا کہ مولا کیا، عبد الملک نام کا ایک راوی آتا ہے، کہنے لگا مولا کیا میں اس دن روزہ رکھ سکتا ہوں عاشور کے دن؟ تو امام نے فرمایا کہ یہ دن روزہ رکھنے کا نہیں ہے، بلکہ یہ تو غم و مصیبت کا دن ہے، اور اس میں تمام اہل زمین، تمام اہل آسمان اور تمام مومنین مصیبت سے دوچار ہوئے، تو لہٰذا اس دن روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اچھا عاشور کو متبرک سمجھ کر بنو امیہ جو ہے روزہ رکھا کرتے تھے، یہاں تک امام نے فرمایا، چھٹے امام نے، کہ جو بھی شخص عاشور کے دن اس کو متبرک سمجھ کے روزہ رکھے گا خدا اس کو آل زیاد کے ساتھ محشور فرمائے گا، ان کے دل مسخ ہو جائیں گے اور خدا کا قہر و غضب ان لوگوں کے اوپر نازل ہوگا، یعنی اس کو متبرک دن سمجھ کر روزہ رکھنے والوں۔ مستدرک الوسائل کے اندر بھی روایت ہے۔ بنو امیہ اس دن کو مبارک جان کر بہت خوشی کے کام کیا کرتے تھے، کہتے تھے یہ تو بہت اس دن جشن کی تقاریب منعقد کرتے تھے اور محافل منعقد کرتے تھے، اور سارے سال کا بلکہ راشن تک ذخیرہ کر کے رکھتے تھے، یعنی عاشور کے روز سارے سال کا راشن جو ہے وہ جمع کیا کرتے تھے۔ تو بہرحال یہ اس طرح سے، یعنی اس کو کہا جاتا ہے کہ نفاق کی علامت ہے، کیونکہ روایات میں ہے کہ جو شخص بھی اس دن خوشی کی حالت میں سامان کو ذخیرہ کرے گا پروردگار اس کے دل میں نفاق پیدا کر دے گا، اور اس حالت میں وہ خدا سے ملاقات کرے گا کہ خدا اس سے اور اس کے اہل خانہ سے برکت کو اٹھا لے گا اور اس کے مال و اولاد کے اندر شیطان کو شریک کر دے گا۔ یعنی اتنی زیادہ اس چیز کی مذمت آئی ہے کہ یہ نفاق کی علامت ہے، باقاعدہ ہمارے بہار میں بھی ہے اور وسائل الشیعہ کی بھی روایات ہیں۔ اس دن کون روزہ رکھے گا؟ چھٹے امام نے فرمائی یہ بات کہ اگر کوئی اس بات کو پسند کرے، اگر کوئی اس بات کو پسند کرے، یہاں دے دیجیے، کوئی اس بات کو پسند کرے کہ امام حسین کی مصیبت پر وہ راضی ہو، تو اس کو چاہیے کہ اس دن روزہ رکھ لے، عاشور کے روز۔
یعنی امام نے اتنی سختی کے ساتھ اس بات کو ارشاد فرمایا ہے، کوئی یعنی اس بات کو پسند کرے تو پھر اس کو ٹھیک ہے کہ امام حسین پہ یہ پروردگار نے مصیبت نازل کی اور میں اس خوشی کے اندر روزہ رکھ رہا ہوں، تو جو ہے وہ اس دن چاہے روزہ رکھ لے. تو کتنی مذمت اس بات کی جو ہے وہ کی گئی ہے. اچھا، جو بنو امیہ تھے اور اہل شام تھے، انہوں نے باقاعدہ اس دن عاشور کے روز روزہ رکھنے کی نظر مانی ہوئی تھی، کہ انہوں نے نظر مانی تھی، منت مانی تھی کہ اگر امام حسین قتل ہو گئے اور شامی لشکر پوری حفاظت اور سلامتی کے ساتھ واپس آ گیا اور جو خلافت ہے یہ آل ابو سفیان کے پاس ہی رہی، تو ہم اس دن جشن منائیں گے اور اس دن جو ہے خوشی اور شکرانے کے طور پہ روزہ رکھیں گے. یعنی بنو امیہ اور اہل شام نے اس دن روزے کی باقاعدہ اس طرح سے نظر مانی تھی شکرانے کی. اور ہمارے امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد کہ یہ وہ دن ہے کہ بنو امیہ اس دن روزہ رکھتے تھے، حالانکہ اسلام اور اہل اسلام اس دن مصیبت کے اندر گرفتار ہوئے ہیں اور عزاداری انہوں نے کی ہے، لہٰذا اس دن روزہ نہ رکھو. اور جو بھی اس دن روزہ رکھے گا تو پروردگار اس کے نصیب میں جہنم لکھ دے گا. اصول کافی وغیرہ کی بھی اس انداز سے روایت ہے. تو ہمارے بہت سارے علماء ہیں انہوں نے باقاعدہ جیسے وہی محقق بحرانی جو انہوں نے حدائق الناظرہ ہے اس کے اندر بھی ان روایات کو سب کو جمع کیا ہے اور کہا کہ یہ جو روایات آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں اس کی بنا پر عاشورے کا روزہ حرام ہے. لیکن وہ علماء جو کہ اسی طریقے سے جو صاحب مستند الشیعہ ملا مہدی عراقی، انہوں نے بھی کہا ہے کہ آل محمد کے نزدیک ایک ترک شدہ بدعت ہے. اور وہ علماء کے جن کے نزدیک جو بھی روایات کی بہرحال اسناد اور ان کی جو بحث ہوتی ہے یا آپس میں ٹکراؤ کے بعد جو نتیجہ نکلتا ہے، جیسے کہ موجودہ جو مجتہدین ہیں ان کی اکثریت کہتی ہے کہ اس دن روزہ رکھنا خیر حرام تو نہیں ہے، لیکن اس کی بہت مذمت آئی ہے اور اس کی کچھ وجوہات بھی انہوں نے ذکر کی ہیں جو بھی آگے چل کر آئیں گی. تو اس دن روزہ رکھنا کراہیت رکھتا ہے. کن علماء کے نزدیک عاشورے کا روزہ مکروہ ہے، جیسے کہ امام خمینی، آیت اللہ خوئی سیستانی، خامنائی بروجردی، آیت اللہ محسن الحکیم، آیت اللہ کاظم یزدی صاحب عروۃ الوثقی، اور بہت بڑی تعداد ہے علماء کی جو اس دن کے روزے کو مکروہ سمجھتے ہیں. تو بہتر یہی ہے کہ اس دن جو ہے وہ فاقہ کیا جائے اور اس دن جو ہے امساک کیا جائے. امساک دیکھیے آقا سیستانی سے بھی یہ چیز پوچھی گئی کہ یہ جو ہے 9 اور 10 محرم کے روزے کے متعلق ان سے بات پوچھی گئی، تو بہرحال انہوں نے کہا کہ فاسٹنگ آن دا 10th day of محرم از مکروہ. 9 محرم کے روز تو خیر روزہ مکروہ نہیں ہے، لیکن 9 کو تو نہیں، البتہ 10 محرم کے روز مکروہ قرار دیا ہے. اس کی علماء نے وجوہات بیان کی. دیکھیے دشمنان اہل بیت کی سنت یہ تقریباً بن گیا ہے، تو اس دن ان کی سنت کو زندہ نہ کیا جائے. یعنی عاشور کے روز یعنی وہ لوگ انہوں نے نظریں مانی تھیں، خوشیاں منائی تھیں، اس دن کو رائج کیا تھا روزہ رکھنے کے حوالے سے. اور جو مستحب کی جو روایتیں ہیں اس میں روزے سے مراد فاقہ کرنا ہے. ابھی آگے چل کر میں ذکر کروں گا چھٹے امام کی ایک روایت. استحباب کی جو روایات ہیں جس سے لگتا ہی کہ شاید اس دن روزہ رکھنے کو کہا گیا ہے، تو علماء نے کہا پہلی بات تو یہ کہ اس کو تقیہ پہ محمول کیا جائے. یعنی بہت سی روایات تقیہ کی کے لحاظ سے بھی آئی ہیں. اور روزے سے مراد وہاں پر امساک ہے. یعنی بہت سارے جب آپ روزے رمضان کے مسائل پڑھتی ہیں تو بہت سے مسائل اس میں آتے ہیں کہ اس دن اس کا روزہ باطل ہے، البتہ پھر بھی وقت افطار تک امساک کریں. امساک کے معنی روزے جیسی حالت میں رہے، یعنی روزے کی مخالفت نہ کرے. بہت سارے آپ دیکھیں گے، اس وقت میرے پاس اتنا وقت نہیں ورنہ وقت بہت نکل جائے گا، کہ جس میں روزہ اگرچہ روزہ باقی نہیں رہتا ہے، کچھ ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی امساک کرنا پڑتا ہے. امساک کہتے ہیں اپنے آپ کو ان تمام باتوں سے دور کرنا پڑتا ہے کہ جو کہ روزے کے کو باطل کرنے والی ہیں. تو جہاں پر آیا ہے کہ اس دن روزہ رکھا جائے وہاں سے مراد ہے امساک کیا جائے. اور عاشورے کا روزہ یہ علماء فرماتے ہیں کہ سیرت معصومین کے بھی خلاف ہے. یعنی نہیں کسی اس میں ملتا کہ امام جو ہے یا معصومین اس دن روزہ رکھتے ہیں اور ان کی سنت کے طور پر یہ چیز ہو.
اچھا اب آ جائیے کہ اس دن فاقہ کیا جائے. فاقہ, اچھا فاقے کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے؟ فاقے کا وقت اسی وقت سے شروع ہوتا ہے جب سے روزے, جیسے روزہ آپ رکھتی ہیں صبح صادق سے فاقے کا وقت شروع ہو جاتا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ناشتہ واشتہ کر لیں صبح کو, صبح ہی اٹھ کر, اور اس کے بعد پھر پورے دن ہم اس طرح سے رہیں. نہیں, ایسا نہیں. فاقہ اگر آپ کو کرنا ہے تو صبح صادق سے آپ نے کچھ کھایا پیا نہیں ہونا چاہیے. فاقے کا وقت کب تک رہتا ہے؟ کب تک رہتا ہے؟ تو وقت عصر تک. افضل یہ ہے کہ وقت عصر پر فاقہ شکنی کر لی جائے. اچھا اب عصر کا وقت فضیلت شروع کب ہوتا ہے؟ تو دیکھیے, اگر ویسے تو آقا خوئی کے نزدیک تو نماز عصر فوراً نماز ظہر کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے, لیکن آقا سیستانی یا دیگر علماء فرماتے ہیں کہ ان کا عصر کا وقت فضیلت تقریباً 2 گھنٹہ 50 منٹ بعد شروع ہوتا ہے. یعنی میں جو گھنٹوں کی کیلکولیشن بتا رہا ہوں اس میں, یعنی تقریباً 3 گھنٹے بعد, 2 گھنٹہ 50 منٹ یا 3 گھنٹے بعد. تو اس لحاظ سے جو بھی ظہر کا ٹائم ہوتا ہے اس سے تقریباً 3 گھنٹے اور لگا لیں تو وہی تقریباً, اگر جیسے 12:30 ہے تو تقریباً 3:30 کے اراؤنڈ آپ نے دیکھا ہے کہ 3:30 4 بجے فاقہ شکنی ہو جاتی ہے عام طور پر. تو عصر کا وقت فضیلت آقا سیستانی فرماتے ہیں افضل یہ ہے کہ عصر کے وقت کر لی جائے فاقہ شکنی. اچھا اس میں بھی یہ نہیں کہ ضروری کہ بالکل روزے کی طرح کا جیسے معاملہ ہو اور ٹائمنگ سی بڑی اس لحاظ سے تو ہے کہ افضلیت اسی میں, لیکن اگر کوئی شخص مثلا 12-1 بجے شدید بھوک و پیاس لگ رہی ہے تو ٹھیک ہے, اس نے جتنی بھی دیر کوئی بھی غم امام کو محسوس کرتے ہوئے اس دن اپنے آپ کو کھانے پینے سے بچا لے. اس دن فاقہ جتنے ٹائم تک بھی کسی کے لیے پاسبل ہو, لیکن زیادہ فضیلت اور ثواب لینا ہے تو وقت عصر تک بہرحال وہ اس کو افطار کر سکتا ہے. زیادہ تر مراجع کے نزدیک عاشور کے دن روزہ رکھنا مکروہ ہے. اس دن بغیر روزے کی نیت کے فاقہ کیا جائے, اور وقت نماز عصر یعنی تقریباً 3:30 بجے کے اراؤنڈ, 4 بجے کے اراؤنڈ جو ہے پانی پی کر, آقا سیستانی فرماتے ہیں بہتر ہے پانی پی کر افطار کر لیا جائے. پھر اس کے بعد جو بھی آپ چاہیں حلیم کھائیں یا کوئی اور جو عام طور پر اس طرح کی چیزیں بنتی ہیں. البتہ آقا خود یہ فرماتے تھے کہ مغرب سے 1 گھنٹہ پہلے جو ہے وہ افطار کرنا بہتر ہے. بہتر ہے کہ یعنی مغرب سے 1 گھنٹہ پہلے, یعنی آقا سیستانی وقت عصر کہتے ہیں جو تقریباً 2 گھنٹہ 50 منٹ بعد ظہر کے ہوتا ہے. اس کے بعد ضروری نہیں کہ بس اسی وقت کر لیں, نہیں, تاخیر مزید تاخیر بھی کر سکتے ہیں, 4 بجے 4:30 بجے 5 بجے 5:30 بجے. بہرحال بالکل اسے غروب تک روزے کی طرح نہ لے جائیں, بلکہ اس سے پہلے کبھی بھی جو ہے وہ افطار کر لیں. آقا خوئی البتہ کہتے تھے کہ مغرب سے 1 گھنٹہ پہلے. اچھا اب کیا فاقے میں سگریٹ چائے وغیرہ پی جا سکتی ہے؟ تو یہ بات یاد رکھ لیں کہ فاقے میں سگریٹ چائے وغیرہ کی بھی گنجائش نہیں ہے, تو وہ پھر فاقہ شمار نہیں ہوئے. تو پھر آپ نے اس کا مطلب ہے تو اس میں فاقے میں سگریٹ اور چائے وغیرہ کا بھی نہیں. جس طریقے سے روزے میں آپ رہتی ہیں کہ بالکل کچھ کھاتی پیتی نہیں ہیں, تو اسی طریقے سے فاقے میں بھی. اچھا فاقے سے متعلق ہمارے چھٹے امام کی ایک روایت بھی جو کہ مصباح میں شیخ طوسی نے جو ہے اس کو نقل کیا ہے عبداللہ ابن سنان سے. مصباح المتحجد شیخ طوسی کی کتاب اس میں ہے کہ عبداللہ ابن سنان کہتے ہیں کہ میں عاشور کے روز امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا, اللہم صلی علی محمد. تو میں نے دیکھا کہ یہ چھٹے امام جو ہیں وہ غم و حزن میں آنسو بہا رہے ہیں. میں نے کہا یا ابن رسول اللہ, یہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو امام نے فرمایا, تعجب سے اس کو دیکھا اور فرمایا کہ آج کے دن تجھے پتہ نہیں کہ امام حسین پہ کس قدر مصائب میں وہ مبتلا ہوئے تھے. تو پھر عبداللہ ابن سنان نے کہا کہ مولا کیا میں آج کے دن روزہ رکھ سکتا ہوں؟ امام نے فرمایا, اب دیکھیں امام نے فرمایا روزہ رکھو, روزے سے مراد یہاں امساک ہے, جیسے کہ آگے چل کے پتہ چلے گا. امام نے کہا روزہ رکھو لیکن مغرب کے وقت تک مکمل نہ کرو, اور وہ مغرب سے پہلے افطار کر لو. اور عصر, امام نے فرمایا عصر کے تھوڑی دیر بعد 1 گھونٹ پانی سے تم اس روزے کو افطار کر لو. 1 گھونٹ
سے افطار کر لو، اس کے بعد پھر جو بھی انسان کھاتا پیتا رہے۔ تو یہ امام نے اگرچہ جو لفظ آیا کہ تم روزہ رکھو لیکن غروب تک نہ لے جاؤ بلکہ اس سے پہلے افطار کر لو، تو وہ تو ایسا کوئی روزہ ہوتا ہی نہیں۔ تو یہاں پر جو روزے کا لفظ آیا ہے یہ فاقے کے معنوں میں آیا ہے۔ تو بہت سے علماء نے یہ بات بھی کہی ہے کہ روزے سے مراد یہاں پر فاقہ ہے۔ خیر، اچھا، اب سیاہ ستہ جو ہے ہمارے برادران غیر شیعہ کی جو کتابیں ہیں اس میں عاشورے کے روزے کی فضیلت پر، بلکہ عاشورے کی روزے پر بہت ہی متضاد روایات ہیں، بہت متضاد، اس میں کافی متضاد روایات موجود ہیں۔ اچھا، اس میں روایات غیر معتبر بھی، دیکھیے عاشورے کی فضیلت پر بہت سی جعلی روایات بنائی گئی، مثلا روز عاشورہ آسمان زمین اور قلم پیدا ہوئے۔ اب میں ان سب کو خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آسمان پیدا ہوا، زمین پیدا ہوئی، قلم کو اسی دن پیدا کیا گیا، روز عاشور ہی حضرت آدم کی توبہ جو ہے وہ قبول ہوئی، روز عاشور حضرت ادریس کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، روز عاشور حضرت نوح کی کشتی کوہ جودی پر لنگر انداز ہوئی، روز عاشور حضرت ابراہیم کی آگ گلزار بنی، روز عاشور حضرت اسماعیل پیدا ہوئے، روز عاشور حضرت موسیٰ کو فرعون سے نجات ملی، اس کے علاوہ روز عاشور حضرت سلیمان کو بادشاہت ملی، روز عاشور حضرت ایوب کو بیماری سے نجات ملی، روز عاشور حضرت یونس کی قوم سے عذاب ٹلا، روز عاشور حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی۔ یہ سب روایات ہیں۔ روز عاشور اس دنیا پر پہلی بارش ہوئی۔ تو خود علماء اہل سنت نے، جو کہ جامع الصغیر محمد ابن حسن شیبانی کی کتاب ہے، امام ابو حنیفہ کے جو شاگرد تھے قاضی ابو یوسف، انہوں نے ایک دفعہ محمد ابن حسن شیبانی سے کہا کہ وہ روایات کہ جو کہ تم نے ڈائریکٹ امام ابو حنیفہ سے سنی ہے وہ تم ساری نقل کرو۔ تو اس پہ انہوں نے پھر تمام روایات کو جمع کیا اور جامع الصغیر کے نام سے۔ تو شرح جامع الصغیر جو ہے اس کی بہت ساری شرح لکھی گئی ہیں، اس میں ایک ہے علامہ مناوی کی فیض القدیر، اس میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ یوم عاشورہ کی فضیلت پر، اس میں جو نماز پڑھی جاتی ہے، اس میں جو انفاق کیا جاتا ہے، اس میں جو خضاب لگایا جاتا ہے، اس میں جو خوشبوئیں لگائی جاتی ہیں، اس میں جو سرمے وغیرہ لگائے جاتے ہیں، ساری کی ساری بدعتیں، اور ان بدعتوں کو اصلاً امام حسین کے قتل کی خوشی کے اندر یہ چیزیں جو ہے بنائی گئی ہیں، اور خاص طور پر یہ جو دن سرما وغیرہ لگایا جاتا ہے یہ بغض اہل بیت میں لگایا جاتا ہے، اس کو ترک کرنا چاہیے۔ یعنی فیض القدیر جو شرح جامع الصغیر ہے اس کے اندر باقاعدہ علامہ مناوی نے یہ کہا ہے کہ یہ تمام روایات جو عاشورے کی فضیلت میں، اس کے روزے کی فضیلت میں، ان کی ان تمام چیزوں کے سلسلے میں نقل ہوئی ہیں، ساری کی ساری جعلی بنائی گئی۔ اور علامہ ابن قیم جوزی، انہوں نے المنار میں لکھا ہے کہ سرما اور عطر لگانے والی احادیثیں کذابین کی اختراع ہیں، یعنی روز عاشور جو سرما لگایا جائے، عطر لگایا جائے۔ اور امام سخاوی نے بھی المقاصد کے اندر حاکم اور بحیقی کے اقوال نقل کی۔ امام حاکم نے فرمایا کہ حدیث منکر ہے بلکہ موضوع ہے، یعنی جھوٹی روایت ہے، اور کہتے ہیں کہ یوم عاشورہ کو سرما لگانا نبی اکرم سے ثابت نہیں ہے بلکہ بدعت ہے جس کو قاتلین حسین نے رواج دیا ہے۔ یعنی یہ تمام چیزیں جو اتنی فضیلتیں اس کی جو نقل کی، اب سے پہلے میں نے جو آپ کو احادیث دکھائی تھیں کہ اس دن اتنے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اس دن یہ جو سرما لگائے تو آنکھیں اس کی اسمت، سرما لگانے سے آنکھیں اس کی سارا سال جو ہے بالکل دکھنے نہیں آئیں گی، اور یہ سب چیزیں، یہ سب کیا، اور اسی طرح روزے کی فضیلتوں پر بھی۔ تو بہرحال یہ خود علماء اہل سنت نے اس کو رد کیا ہے۔ اچھا، اب دیکھیے روز عاشورہ فاقے کا ایک فلسفہ اور حکمت بھی ہے۔ آیت اللہ حافظ بشیر نجفی سے استفتاء ہوا تھا کہ آقا رہنمائی فرمائیں کہ فاقہ کیوں کیا جاتا ہے، کس لیے رکھا جاتا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ائمہ علیہ السلام سے اس کی روایت ہوئی ہے، اور اس سے انسان امام حسین کے بچوں اور مستورات کی مصیبت کا احساس ظاہر کرنا چاہتا ہے، اور اس میں شریک ہوتا ہے، اور اس میں ثواب ہے۔ یعنی ہمیں احساس ہے کہ وہ اس دن بھوکے و پیاسے رہے تھے، تو ہم بھی وقت عصر تک خاص طور پر ان کے بھوک اور پیاس کا احساس کرنے کے لیے، اسی کو کہا جاتا ہے مواسات یا مواسات۔ یعنی فاقہ جو ہے اصل مواسات اور غم خواری کا عنوان ہے۔ مثلا آپ کی کوئی بہت قریبی سہیلی ہو،
اور وہ اس کے والدین جو ہے نا مثلا ICU میں ہوں، آپ بھی ان کے ساتھ ساتھ ہیں، تو آپ کو اگرچہ ٹائم ہو گیا کھانے کا، آپ اسے چھوڑ کے کھانا کھانے جا سکتی ہیں، لیکن آپ اس کے ساتھ ہی بیٹھی رہتی ہیں۔ لوگ جو ہے غمزدہ افراد کے ساتھ اسی طرح سے بھوکے پیاسے رہتے ہیں کہ ہمیں اچھا نہیں لگ رہا خود کھانا کھا کے آئیں اور ہمارا اتنا قریبی جو ہے وہ مثلا بھوکا پیاسا بیٹھا ہوا ہو۔ تو اس کو کہتے ہیں غمخواری کا ایک عنوان ہے جو فاقہ ہے، تو اس وجہ سے اس دن جو ہے وہ فاقہ کیا جاتا ہے۔ اچھا، ایک چیز اور بھی جلدی بھی بیان کر دی جائے کہ روز عاشوراء لوگ بہت سے کہتے ہیں کہ اپنے اور گھر والوں کے لیے دعا کرنا، حتیٰ کہ ایام اعضاء کی مجالس میں بھی جب ذاکرہ آخر میں دعا کروانے لگتی ہے تو بہت سی خواتین روک دیتی ہیں کہ نہیں، دعا کرانے کی ضرورت نہیں، حالانکہ یہ بہت ہی غیر ضروری چیز ہے۔ جیسے آپ نے اس سے پہلے سنا تھا کہ اس دن مصافحہ کرنا، سلام کرنا، تو یہ بھی لوگوں نے، خواتین نے اس طرح سے بنا لیا ہے، بلکہ اس کی تاکید کی گئی ہے۔ علماء نے باقاعدہ اس کے اوپر مجلسوں سے خطاب کیا ہے کہ بات بہت غلط رائج ہو رہی ہے، بلکہ خود وہ تو اس بات کو تقاضا کرتے ہیں کہ ائمہ کے دعا جو ہے ان کے وسیلے سے کی جائے، اور خود مجالس کے اختتام کے اوپر بھی دعا کرنے میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ ایک پسندیدہ عمل ہے۔ تو اسی طریقے سے کیا روز عاشوراء انسان اپنے اور اپنے گھر والوں کی دعا کر سکتا ہے؟ جی ہاں، بالکل دعا کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ روز عاشوراء مرحومین کے لیے فاتحہ نہیں پڑھی جاتی، حالانکہ اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، البتہ غم کا ایک عنوان لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس دن سوائے امام حسین کے کسی اور اپنے مرحوم کو بھی یاد نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، ایک حد تک ٹھیک بھی ہے بات، کوئی ایسا وہ نہیں ہے، لیکن اس میں ہی کہ ہم اس دن فاتحہ یعنی کلام خدا پڑھ کے اپنے اس کو بلکہ اس مرحوم کی تو زیادہ بخشش کا امکان اس دن کے حوالے سے ہو سکتا ہے۔ یعنی میرا اپنا تو ذاتی نظریہ یہ ہے، یعنی ذاتی طور پر مجھے محسوس ہوتا ہے کہ امام حسین کے اس دن مصائب کا عنوان ہوتا ہے، انسان کتنا ان کی فضیلت و ان کی مصائب کے اوپر آنسو بہا رہا ہوتا ہے، تو پاک و پاکیزگی کی حالت ہوتی ہے۔ اس وقت کسی کے لیے مغفرت کی دعا کرے یا فاتحہ پڑھے تو انشاءاللہ زیادہ امکانات ہیں اس کی مغفرت کے، تو بہرحال فاتحہ بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ ہاں، البتہ یہ کہ روز عاشوراء ملازمت یا کاروبار کرنا، اس کی ممانعت اس لحاظ سے آئی ہے، اگرچہ حرام تو وہ بھی نہیں ہے، لیکن اگر اس انداز سے ہو کہ اس دن غم امام حسین کی استخفاف ہو رہا ہے اس کا، یعنی گویا وہ اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں دی جا رہی، اور عرف کے اندر شدید معیوب بھی سمجھا جاتا ہے عرف شیعہ میں، تو بہرحال یہ کہ ملازمت یا کاروبار کرنا اس لحاظ سے سخت یعنی کراہیت ہے، بلکہ جو اس دن ترک کرے گا اس کے پورے سال کاروبار اور ملازمت وغیرہ کے اندر برکت رہے گی اگر اس دن اس کام کاج پر نہ جائے۔ بہت سے لوگ بہت مجبور ہوتے ہیں، کہتے ہیں بہت سے اور ممالک کے اندر وہاں تو عاشورے کی کوئی چھٹی وٹی نہیں ہوتی ہے، تو پھر وہ ایک اس میں یہ کرتے ہیں کم سے کم اس ایک دن کی اپنی تنخواہ کو الگ کر کے وہ صدقہ ودقہ کر دیتے ہیں، کسی غریب کو دے دیتے ہیں، بہرحال لیکن وہ اس انداز سے ملازمت اور کاروبار میں مشغول نہیں ہوتے۔ اور یہی رہبر معظم نے بھی کہا ہے کہ بہرحال حرام تو نہیں ہے اس روز کوئی کام وام کرنا، لیکن شائستہ یہی ہے کہ عزاداری سید الشہداء میں انسان مشغول رہے اور اس دن کے ثواب سے محروم نہ ہو، تو بہرحال اس کو مناسب نہیں سمجھا گیا ہے۔ حتیٰ کہ روز عاشوراء مطالعہ یا درس و تدریس میں مشغول ہونا، یہ بھی علماء کی سیرت میں نہیں ہے، اس دن درس موقوف رکھے جاتے ہیں، حتیٰ کہ مطالعہ بھی نہیں کیا جاتا، بلکہ ایک بات علماء نے جو آیت اللہ شیخ جواد تبریزی کے درس خارج میں شریک ہونے والے طالب علم ایک فرماتے ہیں کہ شاید انہوں نے آیت اللہ شیخ جواد تبریزی یہ فرماتے تھے کہ جو روز عاشوراء جو مطالعہ وغیرہ کرے گا تو ایک نسیان کا مرض پیدا ہو سکتا ہے اس کے اندر، بھول کا۔ تو بہرحال اس دن مسلسل غم اور عزاداری کے اندر، نوحہ اور ماتم کے اندر وقت انسان اپنا گزارے اور ان کے مصائب کو یاد کرے، باقی کاموں کے لیے پورا سال پڑا ہوا ہے۔ اسی طرح سے روز عاشوراء اسکول اور کالج اور یونیورسٹی کے امتحانات، تو وہ اگر مجبوری کی کوئی بات آ جائے، ایک دفعہ ہوا بھی تھا شاید OA لیولز کے امتحانات آ گئے تھے، تو مجبوری اگر ہو جائے ظاہر ہے پھر تو اس میں کوئی حرج نہیں، جا کے جائیں امتحان دیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ روز عاشوراء قبرستان بھی جایا جا سکتا ہے، ممانعت نہیں ہے، کوئی حرام نہیں ہے، لیکن اگر دل نہیں چاہ رہا ہے اور صرف اور صرف کہ ہم اپنے کسی مرحوم کو یاد کریں، ہم صرف امام حسین کو یاد کرنا چاہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر بھی، لیکن بہرحال روز عاشوراء قبرستان بھی جایا جا سکتا ہے۔ روز عاشوراء سلام المصافحہ پہ تو ہماری گفتگو ہو چکی ہے کہ یہ بھی جائز ہے، البتہ کسی جگہ اگر علامت عزاداری و حزن و غم کے طور پر ترک مصافحہ رائج ہو تو کوئی بات نہیں، وہاں پر مصافحہ وغیرہ نہ کریں، لیکن اس میں آغا سیستانی کا ان کا سب کا نظریہ میں نے بیان کر دیا تھا درس میں۔ روز عاشوراء چیزوں کی خریداری، جو ضروری چیزوں کی خریداری ہے وہ سب کی جا سکتی ہے، مثلا کوئی کھانے کی کوئی چیز خریدنا ہے، کوئی
بریڈ خریدنی ہے، کوئی بھی اس طرح کی چیزیں جو ضرورت کی ہوں۔ ہاں البتہ خوشی کی وہ ممانعت کون سی آئی ہے؟ خوشی کے لیے راشن ذخیرہ کرنا، وہ جو کہ بنو امیہ وغیرہ کیا کرتے تھے، وہ ظاہر ہے اس طور پر تو نہیں ہے۔ تو روزہ عاشورہ اگر کوئی اہم ضرورت کی چیز خریداری کر رہی ہوں تو وہ بھی خریدی جا سکتی ہے۔ روزہ عاشورہ کھیل کود یا میچز وغیرہ چاہے پہلے سے طے کیوں نہ ہو، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ کوئی فٹ بال کا کوئی میچ جو پورے سال پہلے سے طے ہو گیا تھا، ایران میں ہوا تھا، تو بڑی اس کی مذمت بھی ہوئی تھی، خود بہرحال عرف شیعہ کے اندر بہت معیوب بھی سمجھا گیا تھا، اور علماء کی طرف سے بھی بڑی مذمت ہوئی تھی کہ اس پروگرام کو بہرحال وہاں پہ کینسل کرنا چاہیے تھا، لیکن ان کے اپنے کہ بھئی یہ پہلے سے طے تھا اور معلوم نہیں تھا کہ اس دن روزہ عاشورہ پڑ جائے گا چاند کی تاریخوں کے اعتبار سے، تو بہرحال لیکن معیوب بہرحال تھا وہ تو۔ لیکن روزہ عاشورہ کوئی کھیل کود والا، کیونکہ بلکہ میں نے تو اپنی آنکھوں سے بعض سی جگہ پہ دیکھا ہے کہ لوگ اس دن وقت پاس کرنے کے لیے کہ فاقہ کشی کا ٹائم، اس سے پہلے تاش کھیل رہے ہوتے ہیں یا شطرنج وغیرہ کھیل رہے ہوتے ہیں۔ یہ والی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ تو ہم نے خیر وہاں پر بھی حتیٰ کہ عرفات اور منی میں بھی دیکھا ہے، اور مزدلفہ کی رات میں بھی بیٹھ کے تاش کھیلتے ہوئے لوگوں کو دیکھا۔ خیر تو بہرحال یہ راتیں بہت ہی عظیم ہیں، یہ دن بہت عظیم ہیں اور غم و اندوہ کے دن ہیں، اس میں ان چیزوں میں وقت نہیں لگانا چاہیے۔ روزہ عاشورہ تلاوت قرآن کرنا، کوئی حرج نہیں ہے تلاوت قرآن میں بھی، لیکن عام طور پہ کیا ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ ان چیزوں کو مٹانا چاہتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی متبادل لا کے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ آپ یہ والا کام نہ کریں بلکہ یہ اچھا کام کر لیں۔ تو بھائی ان میں کوئی آپس میں ٹکراؤ نہیں ہے۔ مثلا جیسے ابھی کچھ دن پہلے چیز بڑا مشہور ہوئی تھی، پھر استفتاء علماء کے آئے کہ بھائی سیلاب زدگان کو دیں یا زیارت اربعین پر جائیں، تو زیادہ تر علماء، بلکہ آج میں پیش نہیں کر سکا، اس کی رہبر معظم کا بھی آ گیا کہ دونوں ہی کام کرنے چاہیے۔ یعنی ہم ایک کام کو، نیک کام کو ترک کر کے دوسرا کام کیوں کریں؟ ہم دونوں ہی کام کیوں نہ کر لیں؟ بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں اس کے۔ تو بہرحال تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ ایسا کریں، اس دن یہ نہ کریں، کیا ضرورت ہے غم ماتم کرنے کی، اپنے آپ کو پیٹنے کی، اس کے بجائے آپ تلاوت قرآن کریں۔ اکثر غیر شیعہ افراد کی طرف سے یہ چیز آتی ہے، تو کوئی ظاہر ہے تلاوت قرآن میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن تلاوت قرآن بھی کر لیں۔ کون سا ہر وقت تلاوت قرآن کرنی ہے، اور عزاداری اور نوح اور ماتم کے اندر بھی مشغول رہیں، لیکن ایک کام کو ترک کر کے دوسرا کام نہ کریں۔ یہ کہیں سے نہیں کہ ایک کام کو چھوڑا ہی لازمی جائے، دونوں کام بھی ہو سکتے ہیں۔ اچھا، تو بہرحال یہاں پر روزہ عاشور سے متعلق جو فقہی احکام چیزیں، یہ سب فاقہ اور روزہ رکھنے کے اندر جو مسائل تھے وہ سب آپ کے سامنے اس لحاظ سے پیش ہوئے۔ تو یہاں پر یہ ہماری گفتگو اختتام پذیر ہوتی ہے۔